یہ ہمارے برصغیر ہند و پاک میں اگر خصوص ہم بات کریں ہندوستان کی، تو ابھی جو موجودہ سعودی حکومت ہے، آل سعود کی جو حرمین طیبین پہ حکومت کر رہی ہے، اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گمراہ جماعت ہے، یہ گمراہوں کی حکومت ہے۔ یہ آل سعود کی وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر بعض لوگ ہی صحیح انہیں گمراہ کہتے ہیں؟ آپ آل سعود کے حوالے سے آپ یہ نہ کہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ آل سعود کی جو یا وہابی فکر جو آئی، تو ان کے منتسبین کے علاوہ ان سے پہلے جو بھی امت تھی، اہل سنت کے جو طبقات تھے، شرق تا غرب، ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان سے باہر عالم عرب میں ہر جگہ سب نے اس فکر کی مخالفت کی اور سب نے اس کی مذمت کی، شدید مذمت کی، یہاں تک کہ اس کے جو فکر کے بانی ہیں شیخ محمد ابن عبد الوہاب، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے اپنے بھائی شیخ سلیمان ابن عبد الوہاب، تو خود ان کے بھائی نے مذمت کی اور خود ان کے بھائی نے باضابطہ کتاب لکھ کے رد کیا اور یہ کہا کہ تم اس قدر غلو کیسے کر سکتے ہو کہ اہل قبلہ کی تکفیر کرو۔ دراصل شیخ محمد ابن عبد الوہاب اپنے اعتبار سے امت کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس اصلاح میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے، اس غلو کا شکار ہو گئے کہ ان کی نظر میں ایسا لگنے لگا کہ جو لوگ بھی صوفیانہ روایت سے جڑے ہوئے ہیں ان کی توحید سلامت نہیں رہ گئی ہے، بلکہ وہ کفر کی حد تک پہنچ چکے ہیں، شرک کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ایسے میں انہوں نے توحید کی ایسی شرح کی، توحید کی ایسی وضاحت کی کہ جس کی بنیاد پہ بیشتر اہل اسلام، بیشتر اہل سنت یہ سب اسلام کے دائرے سے نکل کے شرک کے دائرے میں پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے توحید کی تقسیم کی، توحید الوہیت ہے اور توحید ربوبیت ہے، ایک مستقل بحث ہے، لیکن خاص طور پر اس تقسیم کے دوران انہوں نے یہ دکھایا کہ آج دنیا کے بیشتر مسلمان توحید الوہیت کے اعتبار سے تو موحد ہیں، یعنی اللہ تو ایک مانتے ہیں، لیکن توحید ربوبیت کے اعتبار سے موحد نہیں ہیں، مشرک ہو چکے ہیں، چونکہ رب ایک سے زیادہ کو مانتے ہیں، تمام اولیاء کو رب مانتے ہیں، تمام انبیاء کو رب مانتے ہیں، تو انبیاء اور اولیاء کے ماننے والوں پر انہوں نے شرک کا الزام لگایا، اور اس طرح بات اتنی آگے بڑھی کہ پھر اس کو یہ ایک پوری مستقل ایک داستان ہے، جنگ اور جدل تک بات پہنچی، اور جمہور امت کو شرک کے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ آج بھی بہت سارے متشدد گروپ ہیں عالم عرب میں، آپ مصر چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، جہاں پہ وہ باضابطہ مزارات پہ بم برساتے ہیں، مزارات پہ بم مارتے ہیں، مزار پہ جو امام ہوتا ہے، مزار کے پاس جو مسجد ہوتی ہے، کسی درگاہ میں جو مسجد ہوتی ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کو شرک قرار دیتے ہیں، وہاں کا جو امام ہوتا ہے اس کو دن دہاڑے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اس طرح آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں عالم عرب میں۔ تو یہ دراصل یہ انتہائی توحید کے زوم میں اہل اسلام کی جو شاہراہ عام تھی، سواد اعظم کی جو فکر تھی، اس فکر سے اس قدر انحراف ہوا اور توحید کے نام پر ایسا غلو ہوا کہ مسلمانوں کو مشرک کہا جانے لگا۔ اس سے کچھ متاثرین اور ہے جنہوں نے باضابطہ یہ بھی لکھا کہ اب صرف یہ خانقاہی نہیں، یہ اولیاء کو ماننے والے نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو ائمہ مجتہدین کے مقلدین ہیں، یہ مقلدین بھی شرک فی الرسالت کے مرتکب ہو چکے ہیں، یہ بھی شرک میں پڑ گئے ہیں، انہوں نے اپنے ائمہ کو رسول بنا دیا ہے، تو مقلدین پر بھی شرک کے الزام انہوں نے لگایا۔ یہاں تک کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جو بڑے ذمہ دار رہے ہیں، ناظم رہے ہیں، ان کے والد مولانا عبدالحی صاحب نے لکھا ہے، دہلی اور اس کے اطراف ان کی کتاب ہے، انہوں نے دلی کے بارے میں لکھا ہے اپنے مشاہدات کی روشنی میں کہ وہاں پہ بعض علماء ایسے تھے جو حنفیہ کی احناف کی عورتوں کو وہ کفار کی عورتیں سمجھتے تھے اور مال غنیمت سمجھتے تھے، اور اگر کوئی حنفی عورت اگر ان کی فکر کی طرف آ رہی ہے اور اس کی آلریڈی کہیں سے شادی پہلے سے ہے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ پہلا شوہر جو ہے وہ مسلمان تھا ہی نہیں، اس لیے طلاق کی حاجت ہی نہیں، بلا طلاق اب اپنے فکر والوں سے نکاح کر دیجئے۔ تو اس قسم کے شدید افکار، ظاہر سی بات ہے یہ امت کی شاہراہ فکر جو ہے اسے انحراف ہے۔ تصوف کی بات ہو گئی، تقلید کی بات ہو گئی، عقیدے کی سطح پہ آ جائیے، پچھلے 1000 سال سے تقریباً امت اعتقادی سطح پر اشعری اور ماتریدی ہے، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو اپنے عقیدے کا امام مانتی ہے۔ آج بھی آپ جائیے اور آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، سرچ کریے شریعت کے بارے میں،
تو یہ پورے طور پہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل سنت سے باہر ہو چکے ہیں، انہوں نے خدا کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی غلط تشریح کی. تو یہ پورے سواد اعظم کو گمراہ قرار دیتے ہیں، تمام اشاعرہ کو، تمام ماتریدیہ کو گمراہ قرار دیتے ہیں. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص پوری امت کو گمراہ کہے یا جو جماعت پوری امت کو اپنے علاوہ گمراہ کہے، سمجھ لیجیے خود گمراہی میں مبتلا ہے. اس طرح وہابی فکر کے کئی پہلو ہیں جو سواد اعظم کا یا امت کے جو شاہراہ عام ہے اس سے منحرف ہے. اس لیے یہ نہیں کہیں گے کہ بعض لوگ، بلکہ ایک تعداد ہے. اور آج بھی سعودی گورنمنٹ کے علاوہ جو ان سے افیلیٹڈ جو حکومتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے عالم اسلام کے جو ممالک ہیں، وہاں کے بیشتر علماء، جامعۃ الازہر جو پچھلے 1000 سال سے مسلمانوں کی علمی اور اعتقادی اور نظری نمائندگی کر رہا ہے، وہاں کے علماء کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ فکر جو ہے اہل سنت کی سواد اعظم سے، شاہراہ عام سے منحرف ہے.